نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان کا مبارک مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، چونکہ 5-6 رمضان سے آپ دیکھ رہے ہیں 4-5 دن ہوئے رمضان شروع ہو کے، 5-6 لوگوں کا انتقال ہوا میری جان پہچان کے لوگوں میں۔ مستقل لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی اس میں بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ 50 بیانات ایک طرف ہوتے ہیں، کسی ایک جنازے میں شرکت یہ ایک طرف ہوتی ہے۔ آدمی کو آخرت کی یاد دلانے میں یہ بہت مؤثر چیز ہوتی ہے، اپنی خبر یاد کرنے میں یہ چیز بہت مؤثر ہوتی ہے۔ تو لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی دے دیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار رمضان کا مبارک مہینہ عطا کریں۔ ناقدری کریں گے تو پھر یہ مہینہ ہم سے چھین لیا جائے گا، یہ ہم کو جو صحت اور تندرستی ملی ہوئی ہے وہ چھین لی جائے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح معنی میں قدردانی کیا ہے اس مبارک مہینے کی؟ کہ اس مبارک مہینے کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت میں لگائیں، دعاؤں میں ہم اس مبارک مہینے کو لگائیں، دعاؤں کے مانگنے میں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے میں۔ اس طرح سے عبادتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ گزرے۔ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ بزرگان دین کے سلسلے میں یہ بات آپ نے سنی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان مانگتے تھے کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو دے دے، رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو دے دے۔ 6 مہینے پہلے سے رمضان مانگتے تھے۔ جب رمضان مل جاتا تھا اس میں خوب عبادت کرتے تھے، خوب اللہ کو مناتے تھے، راضی کرتے تھے۔ اس کے بعد باقی 6 مہینے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول کر لے، ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، ایک نیکیوں کا ماحول بنا کے دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی بہکانے والا نہیں، کوئی وسوسے ڈالنے والا نہیں۔ آدمی یکسوئی کے ساتھ میں مسجد کو آ سکتا ہے، یکسوئی کے ساتھ میں عبادت کر سکتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماحول بنا کے چونکہ دیا گیا ہے، اس لیے عبادت کا کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ کثرت سے آتے ہیں اور ساری نمازوں میں آتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ وہ شیاطین اگر قید نہ ہوتے تو مسجدیں شاید ایسی آباد نہیں ہوتی جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں آباد دکھائی دیتی ہیں، کھچاکچ بھری ہوئی نہ ہوتی جیسے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو
تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا ہم پہ کرم ہے، اور بہت بڑا اللہ رب العزت نے ہم پہ رحم فرمایا کہ یہ قیمتی اور مبارک مہینہ ہم کو دیا۔ اس کا پہلا عشرہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ تو یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی والا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ جس کو رمضان ملے اس کی بخشش نہ ہو تو ایسا بندہ ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو وہ بندہ جس کو رمضان ملے اس کی بخشش نہ ہو۔ حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں حضرت جبرائیل کی بد دعا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے، بخشش نہ ہو، مغفرت نہ ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ ماحول بنا کے دے دیا۔ اب بندے کو تھوڑا سا رونا دھونا ہے، تھوڑی سی عبادت اللہ تعالیٰ کو دکھانی ہے، اور اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت تو بس بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے بندے کو معاف کیا جائے، کسی نہ کسی بہانے سے بندے کی بخشش کی جائے۔ ان کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اور انسان ہی ان کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے، اور انسان ہی ان کی رحمت سے استفادہ نہ کرے، تو یہ سمجھیے اس کی بہت ہی زیادہ محرومی ہوگی، بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر کرم ہوا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس رمضان کو گویا اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کی قدردانی صحیح معنی میں کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں، اور ایک ایک سیکنڈ کی ان کے پاس قدر ہوتی ہے، اور اس کو وہ اللہ کی عبادت میں اطاعت میں لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ ہمارا بجھ جائے، پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے۔ اس لیے بہت سے بزرگان دین کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تھا تو پورا رمضان کا مبارک مہینہ اعتکاف میں گزارتے تھے، اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے، بس قرآن شریف ہوتی تھی، تلاوت میں رہتے تھے، ذکر میں ہوتے تھے، دعاؤں میں ہوتے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، بیکار قسم کی باتیں نہیں، فضول قسم کی باتیں نہیں، بس عبادت ہوتی تھی، تراویح ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھی، قرآن ان کے سامنے ہوتی تھی، اور ذکر و اذکار میں وہ گزارتے تھے، اور پورا مہینہ اعتکاف میں رہتے تھے، اور کسی سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ ملاقات کریں گے ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، بیکار قسم کی باتیں ہوں گی، اور ان کی غیبتیں ہوں گی، اور اپنا روزہ خراب ہوگا اور برباد ہوگا۔ ہم اس مبارک مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی یہ کریں گے کہ بھائی اللہ کے گھر میں چلے جائیں گے، اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور پورا وقت عبادت میں لگائیں گے۔ تو ایسا ہمارے بزرگان دین اللہ والے گزرے ہیں جو صحیح معنی میں اس مبارک مہینے کی قدردانی کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں، اتنا نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بار بار سنایا گیا۔ روزے کی 3 قسمیں بتاتے ہیں، روزے کی 3 قسمیں، ایک عوام کا روزہ کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ عوام کا روزہ، وہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، روزہ محفوظ ہو گیا، روزہ بچ گیا، اور ان کا اپنا روزہ یہی ہے کہ بھائی روزہ توڑنے والی چیزوں سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہیں۔ آنکھ کو آنکھ کے گناہ سے بچاتے ہیں، زبان کو زبان کے گناہ سے بچاتے ہیں، ہاتھ اور پیر اور جسم کے پورے اعضاء کو ان سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا روزہ ہے۔ تیسرا روزہ انہوں نے بتایا کہ انبیاء اور صدیقین کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ، وہ یہ ہے کہ وہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور سارے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اپنے دل کو اللہ کے غیر میں مشغول ہونے سے بھی بچا رہے ہیں۔ ذہن صرف اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی اللہ ہے، افطاری کی طرف بھی ان کا ذہن نہیں جاتا ہے، بیوی بچوں کی طرف بھی ان کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تھا، اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے،
کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء اور صدیقین جو ہوتے ہیں، ان کا جو روزہ ہے، ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی خود کو بچاتے ہیں اور اپنے جسم کو اس سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ آنکھ کو آنکھ کے گناہ سے بچاتے ہیں، زبان کو زبان کے گناہ سے بچاتے ہیں، کان کو کان کے گناہ سے بچاتے ہیں، دل کو دل کے گناہ سے بچاتے ہیں، جسم کو سارے اس سے سرزد ہونے والے، اس کے اعضاء سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بچاتے ہیں، اور اپنے دل کو غیر اللہ میں مشغول ہونے سے بھی بچاتے ہیں۔ دل صرف اللہ ہی کی طرف رہے، ادھر ادھر دل کا کانٹا ادھر ادھر نہ جھکے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ ہی کی طرف دل لگائے ہوئے، اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے وہ رہتے ہیں۔ یہ انبیاء اور صدیقین کا روزہ، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھئی روزے ہم رہتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے جاتا ہے، ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، اس میں ایک چوتھی قسم کا آپ اضافہ کر لیجئے، حیدرآبادی روزہ۔ ہمارا اپنا جو روزہ ہوتا ہے، سحری کر کے سو گئے، 4 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد اے سی میں سکون سے کولر میں یا اے سی میں سو کے ٹھنڈا 4 بجے یا پھر 5 بجے عصر کی نماز کے وقت ہم باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی روزے تو ٹھنڈے گزر رہے ہیں اور سکون کے روزے دکھ رہے ہیں، اطمینان کے روزے دکھ رہے ہیں۔ آپ سکون سے اے سی میں رہیں گے، پورا دن سوئیں گے، تو پھر ٹھنڈے روزے نے تو پھر گرم تھوڑے ہی گزریں گے روزے۔ یہ میرے دوستو، یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اتنا سو رہے ہیں آپ، کیسا سو رہے ہیں دیکھیے، صبح سے شام تک سو رہے ہیں اور اس کے بعد میں 5 بجے اٹھتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کا سمجھیے گویا کہ ہمارا اپنا روزہ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزے ٹھنڈے گزر رہے ہیں۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کی ناقدری ہے، یہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں کھانے پینے کی چیزوں سے تو ہم خود کو بچاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جسم کو، اس کے جسم کے جتنے ہمارے اعضاء ہیں ان کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، بدنگاہی ہوتی ہے، بدنظری ہوتی ہے، غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے بچنے کی مشق کرے، کوشش کرے، تو اس کے لیے اس گناہ سے بچنا پورا سال آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ کر کے آپ دیکھیے، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیے، آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے، دن بھر بھوکے پیاسے رہے اللہ کے واسطے اور دیکھ لیا کسی نامحرم کو یا کسی گندی تصویر کو، تو پھر میرے دوستو کیا فائدہ ہوا اس بھوکے پیاسے رہنے کا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو رمضان کے مبارک مہینے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ ما صام من ظل یاکل لحوم الناس، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو روزہ ہی نہیں، جو روزے کی حالت میں لوگوں کی غیبتیں کرتا رہے، اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں روزے کی حالت میں جو غیبتیں کرتا رہا اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا۔ اب دیکھیں ہم اپنے روزے کا حال کہ روزے میں ہم کیسے غیبتیں کر رہے ہیں، روزے میں ہماری اپنی زبان کتنی قابو میں ہے، ہم سب اس کے اوپر غور کریں۔ ہماری اپنی نگاہیں کتنی کنٹرول میں ہیں، حفاظت میں ہیں، ہمارے اپنے کان کتنے کنٹرول حفاظت میں ہیں۔ میوزک سنی جا رہی ہے، میوزک کے آلات لگا کے بیٹھے ہیں دکانوں پہ، شو روموں پہ، یہی چل رہا ہے، قوالیاں لگی ہوئی ہیں، میوزک ہے۔ میوزک کے آلات کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی کے طفیل میں یہ مبارک مہینہ ہم کو ملا۔ اس مبارک مہینے میں میوزک ہو رہی ہے، اللہ کی کھل کے نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی کھل کے نافرمانی ہو رہی ہے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں یہ گناہوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے ہیں بس یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بھوکے پیاسے ہیں، بس رمضان ایسے ہی روزہ ہمارا گزر جائے، بھوکے پیاسے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے واسطے کھانا پینا چھوڑتے ہیں، جیسے ہم رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری اپنی کمائی کو چھوڑتے ہیں، حلال کمائی سے کھانا۔ تو اس سے یہ سبق لیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جیسے ہم اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے، اپنی کمائی کو کھانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو پھر ایسا بندہ دوسروں کی ناجائز کمائی کیسے کھائے گا؟ دوسروں کی ناجائز کمائی کیسے کھائے گا؟ تو یہ رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بندے میں اللہ کا ڈر آئے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اپنا کھانا ہے، اپنی کمائی ہے، پھر بھی نہیں کھاتا ہے، پھر بھی نہیں پیتا ہے، تو پھر رمضان کے علاوہ میں دوسروں کا مال کیسے کھائے؟
ناجائز طریقے پہ کوئی مال کیسے کھائے؟ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے بڑے ایک مثال سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو، آپ کسی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ ہماری اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کھولا گیا ہے، اے سی سے آپ صحیح معنی میں فائدہ کب اٹھا سکتے ہیں؟ اس وقت اٹھا سکتے ہیں جبکہ اے سی کھولنے کے بعد میں یہ جتنی کھڑکیاں ہیں ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ کھڑکیاں بند ہوگی تو اے سی کی جو ٹھنڈک ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی اور آپ سکون سے ٹھنڈک محسوس کریں۔ اب اگر آپ نے اے سی کھول دیا ہے، اے سی کھولنے کے بعد آپ کھڑکیاں بھی کھول دیں گے، کھڑکیاں بھی کھول دیں گے تو جو ٹھنڈی ہوا ہے یہ باہر چلی جائے گی، باہر کی جو گرم لو ہے وہ اندر آئے گی، باہر کی گرمی اندر آئے گی، باہر کی گرم لو اندر آئے گی اور یہ جو ٹھنڈک ہے ساری کی ساری باہر چلی جائے گی۔ تو اے سی سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اے سی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو انتہائی ضروری ہے کہ جہاں آپ اے سی کھولیں وہاں پہ کھڑکیوں کو بھی آپ بند کریں، کوئی سوراخ کھلا نہ رہے، کوئی کھڑکی کھلی نہ رہے، کیونکہ کھڑکی کھلی رہے گی تو ٹھنڈک باہر چلی جائے گی، باہر کی گرمی اندر آئے گی۔ بالکل ایسے ہی ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم روزے کا اے سی تو کھول دیتے ہیں لیکن گناہوں کی کھڑکی کو بند نہیں کرتے ہیں۔ جب روزے کا اے سی ہم نے کھول دیا اور گناہوں کی کھڑکی کو ہم نے بند نہیں کیا، گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، بد نظری کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور جھوٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، غیبت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، سارے گناہ ہیں، یہ کھڑکیاں ساری کی ساری کھلی ہوئی ہیں، تو پھر میرے دوستو روزے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ کیسے ہم حاصل کریں؟ اس کا فائدہ جیسے حاصل ہونا چاہیے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ روزے کی کھڑکی، روزے کا اے سی کھولتے ہیں تو گناہوں کی کھڑکی کو آپ کو بند کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانا پڑے گا، اور گناہوں سے بچائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے تو روزے کا جو صحیح معنی میں فائدہ ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتنی نادانی کی بات ہے کہ اپنی کمائی، حلال کمائی کو ہم اللہ کے ڈر سے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو پھر دوسروں کی کیسے ہم کھائیں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کھانے پینے کی چیزوں سے تو خود کو بچاتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک گناہوں کی لسٹ بنائیں، یہ گناہ میرے اندر ہے، یہ گناہ میرے اندر ہے، یہ گناہ میرے اندر ہے۔ ان گناہوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں چھوڑنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، اسی حالت میں بلاوا آ جائے، اسی حالت میں جانا پڑے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا نہ ایک منٹ تاخیر ہوگی، نہ ایک منٹ تقدیم ہوگی، نہ آگے ہٹے گا وقت، نہ پیچھے ہٹے گا۔ جب آ گیا بس جانا ہے، بلاوا آتے ہی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے ابھی سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنے گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں ان سارے گناہوں کو میں چھوڑوں گا، اللہ کی نافرمانی کو میں چھوڑوں گا۔ ایک رمضان ایسا بھی گزار کے میں دیکھوں گا اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا کے، جسم کو اس سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بچا کے، آنکھوں کی حفاظت کر کے، کان کی حفاظت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے اگر میں ایک رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایک گزار لوں گا تو پھر اس کی اپنی جو نورانیت ہے پورا سال ہم محسوس کریں، پورا سال اس کی نورانیت کو ہم محسوس کریں، پوری زندگی اس کی نورانیت کو ہم محسوس کریں۔ اس لیے میرے دوستو یہ انتہائی ضروری ہے۔ شیطان تو قید ہو جاتا ہے، سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے ہی منصوبے سارے بنا کے چلا جاتا ہے کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو رمضان کے مبارک مہینے میں ان کی عبادتیں کیسے غارت کی جائے، ان کی تراویح کو کیسے برباد کیا جائے، ان کے روزوں کو کیسے خراب کیا جائے، ان کی عبادتوں میں کیسے خلل ڈالا جائے، پہلے سے منصوبے بنا کے چلا گیا۔ اور وہ منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے لوگ ایسے ہیں روزے سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ روزے سے ہیں، گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، فون ہاتھ میں ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ۔ اس مبارک مہینے میں کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گیمز کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں اور رمضان کے قیمتی اوقات کا خون کر رہے ہیں، رمضان کے قیمتی اوقات کو اس طرح سے برباد کر رہے ہیں اور ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ٹائم ہم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں فیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نظروں میں آپ فیل ہو رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نظروں میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔
رمضان کا مبارک مہینہ، کتنے نوجوان، کتنے بچے ایسے ہیں جو گیمز کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی یہ فون میں گیم کھیلنے کی بجائے فون میں ہم قرآن پڑھیں گے، فون میں کوئی ہم بیان سنیں گے، فون میں ہم کوئی نعت سنیں گے، فون میں ہم قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے۔ اس طرح سے اگر ہم فون کا استعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ فون ہمارے حق میں وبال نہیں بنے، کل قیامت کے دن یہ فون ہمارے لیے پکڑ کا سبب نہیں بنے۔ تو فون کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، بلکہ فون میں جتنی بیکار قسم کی چیزیں ہیں سب رمضان کے مبارک مہینے میں بند کر دینا چاہیے۔ صرف قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے اور صرف نعتیں سننی چاہیے، وہ بھی بغیر میوزک کے، اور قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے اور قرآن کریم اس میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اس طرح سے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کا وقت ہے اور فونوں میں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میچ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے قیمتی وقت کو اس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی میچ آ جاتا ہے، اور بچے ہیں سارے، نوجوان ہیں سارے، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کے قیمتی اوقات تراویح کا وقت ہے اور تراویح چھوڑے ہوئے ہیں، پورے کے پورے ایک دکان میں جمع ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا فون ہاتھ میں ہے اور فون دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میچ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی وہ کھیلنے والا کھیل رہا، وہ پیسے کما رہا، کھیلنے والا کھیل رہا، اس کی اپنی زندگی انہیں گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بنا لے رہا۔ آپ کا اس کا اپنے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ وہ تو کروڑ پتی بن رہا، وہ تو خوب پیسے کما رہا اور وہ تو مالدار بن رہا ہے، لیکن آپ آخرت کے اعتبار سے بالکل ناکام ہو رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نظروں میں آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو حرکتیں ہیں یہ ایک ایمان والے کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ جس کو واقعی زندگی کی قدر سمجھ میں آئے گی، زندگی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت کو جو سمجھا ہوا ہوگا، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ وہ یہ چاہے گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی نافرمانی سے بچا کے میں گزاروں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے میں گزاروں۔ تو یہ کوشش میرے دوستوں ہونا چاہیے۔ روزہ تو ایک بچہ بھی رہ جاتا ہے بھوکا پیاسا، چھوٹے بچے بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزہ تو بچے بھی رہ جاتے ہیں۔ اگر جانور کو بھی باندھ کے رکھ دیا جائے، کچھ نہ دیا جائے، تو اس کا بھی دن ایسے ہی گزر جائے گا، بھوکا پیاسا وہ بھی روزہ رہ جائے گا۔ یہ روزہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رہیں تو ایسا رہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ 4 چیزوں کی کثرت کرنے کو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس مبارک مہینے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کثرت کرو، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے کو اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ چلتے پھرتے، دکان پہ بیٹھے، ہر حالت میں، سواری پہ جا رہے ہیں، اس حالت میں کلمہ طیبہ پڑھو، کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، اللہ کے نبی نے کہا استغفار کی کثرت، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو رمضان کے مبارک مہینے میں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز آپ نے کہا کہ بھئی اللہ سے جنت مانگو، اے اللہ جنت دے دے۔ چوتھی چیز آپ نے بتائی کہ جہنم سے پناہ مانگو، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ یہ 4 کام رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب بھی، گھر کی عورتوں کو بھی بتایا جائے کہ کام کاج کرتے ہوئے وہ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ خوب اس مبارک مہینے کی قدردانی ہوگی، ورنہ میرے دوستو یہ کوئی بھروسہ نہیں کہ پھر ہم کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا تو صحت کے ساتھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے جتنے اوقات باقی رہ گئے ہیں، جتنا بھی وقت باقی رہ گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔